بھی غم والی بات نہیں ہے، پورا دن ہم نے گہما گہمی کے ساتھ گزارا ہے اور پوری مصروفیت رہی ہے۔ مختلف پروگرامز آپ نے ہدایت ٹی وی پہ دیکھے ہیں، اس سے پہلے پروگرام علماء کی عید کس طرح تھی ان کا پیغام سنا ہے۔ اب وقت ہوا چاہ رہا ہے آئمہ معصومین سے محبت کے اظہار کا، اور طریقہ اور فارمیٹ اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں۔ آپ قصیدہ منقبت پڑھ سکتے ہیں، حمد و نعت پڑھ سکتے ہیں، خوبصورت قول معصوم لا سکتے ہیں، اور اپنے تمام جو ہدایت فیملی ممبرز ہیں دنیا بھر میں تقریباً 150 سے زائد ممالک میں بیٹھے ہوئے، ان کو عید کا پیغام بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر آنے والے ہیں، تو جتنی دیر میں آپ کی کال شامل ہو آپ آئیں۔ تو آغاز کرتے ہیں خوبصورت قصیدے سے، اور گزارش کرتا ہوں آپ سب کو کہ دل سے اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے یہ قصیدہ تھا، اور اس سے آغاز کرتے ہیں۔ دیو مبارک علی مرتضیٰ نو، دیو مبارک علی مرتضیٰ نو، ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو، زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگ تے مولا حسین آ گئے، جگ تے مولا حسین آ گئے۔ دیو مبارک علی مرتضیٰ نو، ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو، زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگ تے مولا حسین آ گئے، ہو جگ تے مولا حسین آ گئے۔ رب خوش آپ ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دے ویر تے، رب خوش آپ ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دے ویر تے، لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا، لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا، زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگ تے مولا حسین آ گئے، جگ تے مولا حسین آ گئے۔ رونقاں مدینے وچ نور جہان تے، پڑھ دے درود سارے نعت کے قرآن تے، رونقاں مدینے وچ نور جہان تے، پڑھ دے درود سارے نعت کے قرآن تے، لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا، لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا، زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگ تے مولا حسین آ گئے، جگ تے مولا حسین آ گئے۔ دین نو بچان والا ویکھو اج آیا ہے، رب جنوں جنتاں دا وارث بنایا ہے، دین نو بچان والا ویکھو اج آیا ہے، رب جنوں جنتاں دا وارث بنایا ہے، لال علی دا سونا
ایسا ہور نہیں ہونا لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ لیجئے ناظرین، قصیدے کے ان خوبصورت اشعار سے پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ اب جاری ہے آپ کا اور ہم سب کا عقیدت کے پھول پروگرام عید اسپیشل۔ ویسے یہ ٹائم تھا ثنائے اہل بیت عید اسپیشل کا، لیکن بعض مجبوری کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نہیں آ پائے، لیکن ہم آپ کے لیے حاضر ہیں پروگرام عقیدت کے پھول عید اسپیشل میں۔ آپ بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہیں، اور آج جو بہت سی ایسی باتیں ہوئیں عید الفطر کے متعلق، ایک خبر جو آپ سے شیئر کی گئی صبح بھی کہ اسلام آباد میں بارہ کوہ کے مقام پہ ایک دہشت گرد جو ہے وہ اپنے ایک بہت ہی خبیث عزائم کی ساتھ مسجد میں جانا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر جو رضاکار تھے، جو گارڈ تھے، ایک نے شہادت پائی جن کا نام امین حسین بتایا جاتا ہے۔ تو کیا ہی خوبصورت انہوں نے ڈیوٹی سر انجام دی اور مولا امام حسین کی راہ میں وہ شہید ہوئے۔ اور ایک جو دہشت گرد تھا، جو خودکش بمبار تھا، وہ واصل جہنم ہوا ہے۔ تو جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اپنے سیلف ڈیفنس کی، تو یہ ایک زندہ مثال تھی کہ کس طرح سے ایک مجاہد نے اپنی جان پہ کھیل کے، جان کا نذرانہ پیش کر کے تمام جو وہاں پر افراد تھے ان کی جانوں کو اس دہشت گرد سے بچایا ہے۔ تو بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ پارا چنار میں ویسے آج عید کی وہ گہما گہمی ضرور مجھے پتہ ہے تمام مومنین دکھی ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، غم میں ہوں گے، کہ کیونکہ پورا مہینہ، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم دیکھیں پورا ریکارڈ پچھلے دور حکومت کا بھی اور اس سے بھی پچھلی حکومت کا، تو یہ بہت ہی ایسا دور گزر رہا ہے جہاں پر مومنین جو ہیں وہ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں۔ خاص طور پہ ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک، پارا چنار سے لے کے کوئٹہ تک، یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اور پارا چنار میں بھی پچھلے ماہ ایک ایسا سانحہ بازار میں لوگ عید کی خرید و فروخت میں مصروف تھے، اور وہاں پر بھی 2 دھماکوں میں 60 سے زائد افراد شہید ہو گئے، جن میں بچے شامل تھے۔ تو عید ویسی جو عید ایک ہوتی ہے، اس طرح تو کسی نے بھی نہیں منائی، لیکن ظاہر ہے ایک اسلامی تہوار ہے، اور عید اس لیے بھی منانی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شکر کا انداز ہے۔ ماہ رمضان کے بعد جو ہم سب نے روزے رکھے، عبادات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں ایک انعام دیا عید کی صورت میں۔ تو ایک انعام سے منہ موڑ لینا یا اس سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ بھی ایک ناشکری کا انداز ہو سکتا ہے، تو جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ عید ہم شاید ایک ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جو بالکل آپے سے باہر ہو جائے وہی خوشی ہے، وہی جشن ہے، وہ شاید ویسے عید مناتے، تو ایک ایسا تاثر جو عید کا ہم نے قائم کر رکھا ہے معاشرے میں جس کا لیا جاتا ہے، ویسے عید ہوتی نہیں ہے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا خوبصورت فرمان کہ ہر وہ دن عید کا مومن کے لیے کہ جس میں وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے مطابق جو وہ دن گزارتا ہے، تو مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے۔ تو ایسے دنوں کی ہمیں تلاش ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ اور ابھی ماہ رمضان ختم ہوا ہے، تو ہمیں یہ تمام جو ہمارے دیکھیں کہ کتنی بہترین ہماری روٹین تھی کہ ہم صبح اٹھتے تھے سحری کے وقت، اور پھر سحری سے لے کے افطاری تک بہت اچھے انداز میں کوشش کرتے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے کانوں سے کوئی غلط باتیں نہ سنیں، اور وہ قدم جہاں پر برائی کی طرف اٹھتے تھے وہ ہمارے قدم مساجد کی طرف، امام بارگاہوں کی طرف اٹھنے لگے۔ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، اور بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ایسی جو روٹین ہے
اس کو وہ کنٹینیو رکھ پائیں گے. تو بہت سی اچھی اچھی باتیں ہم نے ماہ رمضان میں سنی، دیکھی، خود کی بھی. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری جو آئندہ کی زندگی ہے، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ ماہ رمضان تک ہم اسی طرح زندہ رہیں، دوبارہ ہماری زندگی میں ایک اور ماہ رمضان آئے اور پھر ہم دوبارہ اسی روٹین میں شامل ہو جائیں. تو جتنی دیر اب وہ ماہ رمضان کا انتظار ہے، تو ہماری جو ٹریننگ ہو چکی ہے اس کا ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنے جو دن کے جو کام کاج ہیں یا جو بھی ہماری روٹین ہے، جو بھی ہماری مصروفیات ہیں، کاش ہم اسی طرح جاری رکھیں کہ جس طرح ماہ رمضان میں تھا. ایک خوبصورت قول ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں مولا امام حسن علیہ السلام کا ولادت کا جشن بھی ہم نے منایا. تو پاک امام کا فرمان کہ اچھے اخلاق یہ ہیں، کیونکہ جو اچھے اخلاق کا حامل بندہ ہے وہی اسی کو ایک متقی یا پرہیزگار ہم کہہ سکتے ہیں. تو پاک امام کا فرمان کہ اچھے اخلاق یہ ہیں: زبان کی سچائی، یعنی وہ سچ بولے جب بھی اس کو کوئی موقع ملے، کوئی گواہی دینے کے حوالے سے یا کوئی بات کرنے کے حوالے سے جھوٹ کی ملاوٹ اس میں نہ ہو. اس کے علاوہ باطل سے جنگ، پھر سائل کو دینا، احسان کا بدلہ، احسان، صلہ رحمی، یہ اچھے اخلاق کی نشانیاں ہیں. پڑوس کی حفاظت، حقوق العباد، مہمان نوازی، حسن خلق، اور سب سے بڑھ کر شرم و حیا. اور یہ تمام جو کوالٹیز اچھے اخلاق میں مولا امام حسن علیہ السلام نے بتائی ہیں. تو بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسے جو اچھائیاں ہیں ان کی طرف ہم نے پہلا قدم اٹھا دیا. ظاہر ہے اس میں ہم مکمل طور پہ کامیاب لوگ ہیں. دنیا شاید اسی وجہ سے چل رہی کہ ایسے اخلاق کے حامل افراد اب بھی دنیا میں ہیں، لیکن جو گناہ گار لوگ تھے یا جو اس ٹریک سے، ان کوالٹیز سے ہٹے ہوئے تھے، کہیں اور ہی ان کی ڈائریکشن تھی، تو ان کو بھی موقع ملا کہ یہ زبان کی سچائی کا انہیں پتہ چلے. سائل کو کس طرح سے دینا، یعنی ہماری کوئی بھی مدد کے لیے اگر کوئی آتا ہے، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے کس طرح سے اس کی خدمت کرنی ہے، مدد کرنی ہے. احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی لوٹانا ہے، احسان فراموشی نہیں کرنی. اور صلہ رحمی، پڑوس کی حفاظت، حقوق العباد، یہ تمام ایسی کوالٹیز ہیں جو اچھے اخلاق کے حامل افراد میں ہوتی ہیں، اور مولا امام حسن علیہ السلام نے یہ کوالٹیز گنوائی ہیں. تو جو بھی مولا سے پیار کرنے والے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، ان سب کا یہ فرض ہے کہ ان کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں. تو لیجئے ناظرین، عقیدت کے پھول عید اسپیشل میں کالر آئے تھے، لیکن معذرت کے ساتھ ان کی کال ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ آئیے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیجئے. آج عید کا دن ہے، حمد و نعت پڑھنا چاہیں، قصیدہ منقبت پڑھنا چاہیں، مبارکباد کا پیغام بھی دینا چاہیں، خوبصورت پیغام کہ آپ نے آج کا دن کیسے گزارا، اور مولا کا جو بھی نام لیتا ہے، مولا کا نام سننے والے جو اس وقت بیٹھے ہیں، وہ بھی عبادت میں انشاءاللہ شمار ہوگا ان کا بھی. لیجئے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں زوبیہ بول رہی ہوں شرک پور شریف سے. پہلے تو میری طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ عید مبارک. بہت شکریہ زوبیہ، شرک پور پاکستان سے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی میں نے آپ سے کہا کہ آپ وہ واقعہ بیان کریں حضرت امام حسن اور حسین کا، کہ جس میں آپ کے عید کے اوپر وہ جنت سے کپڑے آئے تھے، آپ کا لباس آئے تھے. سبحان اللہ. وہ واقعہ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. وہ قصیدے کی صورت میں پیش کرتا ہوں بہن. بہت شکریہ. اور کیا کہنے، جو جنت کے سردار ہیں ان کے لیے جنت سے جو جوڑے آئے تھے عید کے دن، تو کیا ہی کہنے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پاکستان میں آپ اس وقت جاگ رہے ہیں اور اس پروگرام میں آپ نے شمولیت کی. جی جیسے کوئی اگلے کالر آئیں آپ ہمارے ساتھ، ہم ان کو شامل کریں گے، اور جیسے ہی موقع ملا میں وہ قصیدہ ضرور پیش کروں گا. اور اس کے علاوہ جو اچھی اچھی باتیں ایک بار ضرور ہم نے اسے دہراتے رہنا چاہیے کہ جو ماہ رمضان میں ہم نے سیکھی ہیں. عید کو آج ہم نے کس طرح گزارا، کچھ ہم نے تبدیل اپنے آپ کو کیا ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کتنا خرچہ، کوئی ایسا خرچہ ہم نے کوئی زائد تو نہیں کر دیا کہ جو ہمارا جو سیکھا سکھایا کام تھا وہ رائگاں نہ چلا جائے. تو کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، ریاکاری نہیں کرنی. تو بہت سی اچھی چیزیں ہمیں ابھی بتائی گئی ہیں. یعنی ابھی سے مراد ماہ رمضان میں
ہم نے جو بھی تقاریر سنی علماء کرام کی، پروگرامز دیکھے ہیں، جہاں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے تو انہوں نے اسی طریقہ کار کو بتایا ہوگا. تو ایسے لوگ جنہوں نے ابھی ابھی بات سنی ہے تو کاش اس کو ہم یاد رکھیں اور اس کو کنٹینیو رکھیں. اور چلیں جتنی دیر میں ہمارے کوئی کالر آتے ہیں تو مولا امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ایک قصیدہ ہے وہ پیش کروں گا، اور آپ کی کالز کا بھی انتظار ہے. جیسے بھی مجھے ذرا ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے. جی بسم اللہ. تو یہ منقبت ہے اس کے چند اشعار میں، اور یہ تمام جو قصہ ہماری بہن نے پوچھا ہے اس میں بھی یہ ایک بند اسی کے متعلق ہے تو وہ بھی ساتھ ہی شامل ہوگا. ایک بار مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ جو آج دین اسلام ہے، یہ جو آج دین اسلام ہے، یہ حسین کا احسان ہے. وہ تیرا بڑا ممنون ہے، وہ تیرا بڑا ممنون ہے. جو باضمیر انسان ہے، یہ جو آج دین اسلام ہے. تیری امڑی پاک بطول ہے، تیرا باپ کل ایمان ہے. تیرے نانا پاک رسول ہے، تیرے دادا پاک عمران ہے. زینب بہن بھائی حسن، زینب بہن بھائی حسن، تو وہ بے مثل سلطان ہے. یہ جو آج دین اسلام ہے. تیرا جھولا ملک جھلاتے ہیں، تیری آیا مریم و آسیہ. تیرا گھوڑا بنتے ہیں مصطفیٰ، تیرے ناز اٹھاتا ہے خود خدا. تیرے جوڑے آتے ہیں خلد سے، تیرے جوڑے آتے ہیں خلد سے. درزی تیرا رضوان ہے، یہ جو آج دین اسلام ہے. یہ حسین کا احسان ہے، وہ تیرا بڑا ممنون ہے. جو باضمیر انسان ہے، یہ جو آج دین اسلام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ. اور مولا امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا تو مولا امام حسین علیہ السلام کی چند اقوال میرے پاس ہیں، اور ٹاک بیک یا پیچھے مجھے کنٹرول روم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کالر آئے ناظرین آپ بغیر کسی رکاوٹ کے آگے تھرو کر دیے جائیں گے اور
इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खूबसूरत फरमान कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जो खुदा को नाराज़ करके मखलूक की रज़ामंदी या मखलूक की रज़ा हासिल करना चाहती है। एक बार फिर दोहराऊँगा, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जो खुदा को नाराज़ करके मखलूक की रज़ा हासिल करना चाहती है। जी, मखलूक की रज़ा और लोगों की जो खुशनुदी है, अगर हम उसे हासिल करना चाहते हैं और अल्लाह ताला को नाराज़गी या उसकी नाराज़गी मोल लेने में हमें कोई झिझक, कोई शर्म या कोई डर खौफ नहीं होता, तो फिर वो कौम जो है वो कभी फलाह नहीं पा सकती। तो कौम, और जैसे हम बात करते हैं अपने पाकिस्तानी कौम की, तो शायद बहुत से ऐसे काम हमने किए हैं। जी, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, हमारे साथ कौन, कहाँ से? बेटा बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सूरह यासीन जितनी थोड़ी बहुत याद है ये सुनाएंगे आपको। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वालेकुम अस्सलाम। राफे माशाल्लाह। मैंने या सूरह यासीन पढ़नी है। जी बेटा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनदिर कौमम मा उज़किर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम वमिन खल्फिहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून माशाअल्लाह। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र वख़शिय रहमान बिल ग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रुन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू आसारहुम व कुल्ल शैइन माशाअल्लाह। अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। खुदा हाफिज़। जीते रहो बेटा। हिदायत टीवी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और राफ़ी हसन पाइंदाबाद, बहुत शुक्रिया बेटा। और सिस्टर आपका भी बहुत शुक्रिया। सूरह यासीन की तिलावत जितनी राफ़ी हसन को याद थी, आती थी, माशाअल्लाह उसने पेश की है। और अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह राफ़ी हसन को कामयाबियाँ मिलती रहे और उनके जो भी बड़े हैं, वालिदैन हैं, घर वाले हैं, उनका साया, उनकी गाइडेंस जो है इसी तरह राफ़ी हसन के साथ साथ रहे। तो जी, बहुत टैलेंटेड नाज़रीन बच्चे हमारे यहाँ, और दीन से जो रग़बत है या जो मोहब्बत है, कोई भी इस तरह के प्रोग्राम जो इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं बढ़ चढ़ के आते हैं। कोई कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। फ़िलहाल नहीं है। तो राफ़ी हसन की मैं बात कर रहा हूँ या दीगर बच्चों की जो मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी इस तरह का प्रोग्राम होता है जिसमें उनको मौका मिलता है अपना कुछ ना कुछ टैलेंट दिखाने का, दीन से मोहब्बत के इज़हार का, तो बढ़ चढ़ के वो शामिल होते हैं। और रात के इस पहर में भी राफ़ी हसन माशाल्लाह वो जाग रहे थे और ख़ूबसूरत तिलावत उसने की है। बात हम कर रहे थे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, और एक जो कौल था, और कौल जो कौम से मुतालिक था, और जिसमें पैगाम था कि ऐसी कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जो खुदा को नाराज़ करके मखलूक की रज़ा हासिल करना चाहती है। तो ये जो हमने काम किए हैं, बहुत से ऐसे हम देखते हैं सैलाब आ रहे हैं, जो ज़लज़ले आ रहे हैं, हुक्मरान हमें कुछ शेर के बाद सवा शेर मिल रहे हैं, तो शायद हमने बाज़ औक़ात ये मोल लेने की कोशिश की है या अल्लाह ताला की जो खुशनुदी है उस तरफ हमने कदम ही नहीं उठाया। तो आप ये देख सकते हैं कि उसके बाद फिर जो नताइज हैं बहैसियत पाकिस्तानी या बहैसियत कौम, इसमें क्या हालात हो गए हैं।
تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بعض اوقات ہم کچھ نہ کچھ یا ضمیر یا کچھ اچھی بات ہم اس پہ سٹینڈ لینا چاہتے ہیں، مخلوق کی ناراضگی کو مول کبھی کبھار لینے کی جرت اندر پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں کوئی ڈر، کوئی خوف کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ بعض اوقات چلے فرض کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ میں اتنا زیادہ خرچہ نہیں کروں گا یا تھوڑی سی سادگی اپناؤں گا، کوئی بھی تقریب ہے، کوئی شادی کی تقریب ہے، کوئی جشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کوئی جیسے افطاری کا اہتمام ہوتا تھا، کوئی بھی بندہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اب کی زیادہ جو ایک نمود و نمائش ہے یا پیسے کو فضول خرچ نہیں کرنا، تو وہ بندہ چاہتا تو یہ اس طرح کی یہ جو سوچ ہے اس کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، خوش کرے گا، اور ظاہر جو مال بچے گا پھر وہ غریبوں میں خرچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن بعض اوقات وہ سٹینڈ یہ سارا کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے، سوچتا ہے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے لوگوں کی خوشنودی کے لیے یا چلے لوگوں کے ڈر کے لیے بھی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ اگر مجھے اس انداز سے یہ دیکھیں گے تو وہ مجھے کنجوس کا لیبل لگا دیں گے یا ایک تقیانوس کا لیبل لگا دیں گے۔ تو بعض اوقات بندہ یا انسان جو ہے اس کے اندر کا جو ضمیر ہے اسے ضرور یہ اس کے لیے راغب کرتا ہے کہ وہ اچھا کام کرے، پھر ہم لوگوں کے طرف چلے جاتے ہیں بجائے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام محسن صاحب، عید مبارک ایک بار پھر سر۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک فاروق بھائی، دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عید کی خوشیاں دیکھیں ہم دوسری دفعہ پھر مل رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مولا آپ کو صحت و سلامتی دے، زندگی برام کرے آپ کی۔ آمین۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام شروع کر دیا آپ نے اپنا، دوبارہ عقیدت کے پھول کے جی جی۔ تو فاروق بھائی یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ عید جو ہے وہ جب تک آپ اپنے خوشیوں میں دوسروں کو شامل نہیں کریں گے، یعنی جو اسلامی روایات ہیں اس کے مطابق اگر نہیں کریں گے تو وہ عید نہیں ہے۔ عید یہی ہے کہ آپ اپنے ہمسائے، اپنے پڑوس، اپنے عزیز و اقارب، اپنے خاندانوں کے اندر جو بغیر آپ کے دوسروں کے نظر میں وہ کم تر ہوتے ہیں، جب تک آپ ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے تو عید کا مزہ نہیں ہے۔ اسلامی عید یہی ہے کہ آپ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور جس طرح اپنی خوشیاں آپ منا رہے ہوتے ہیں اسی طرح اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ حقیقت تو فاروق بھائی دو ایک اشعار میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ طرز میں کیوں نہیں پڑھ رہے محسن صاحب؟ آپ تو پیاری طرز میں بھی پڑھتے ہیں۔ میں اصل میں آج کچھ ساز ہے تو میں جو ہے نا وہ چلے پڑھوں گا، مولا قبول کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد محمد۔ دلوں کے ساتھ جبینے جو ہم نہیں کرتے، دلوں کے ساتھ جبینے جو ہم نہیں کرتے، وہ پاس نسبت خیر الامم نہیں کرتے۔ دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر، دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر، ہم ایک لفظ پرد قلم نہیں کرتے۔ اور نہ مال و زر ہے، نہ چاہو حشم ہمارا ہے، سبحان اللہ۔ نہ مال و زر ہے، نہ چاہو حشم ہمارا ہے، خدا کی عطا ہے، قلم ہمارا ہے۔ اور علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ محمد وعلم تمام مومنین و مومنات کو بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک، بہت شکریہ محسن نقوی صاحب، آپ شامل ہوئے۔ وہ دن اور آج کا دن علم ہمارا ہے۔ تو بہترین آپ نے عقیدت کا بھی اظہار کیا، پیغام بھی آپ کا بہت ہی ویلڈ تھا، بہت ہی اچھا تھا کہ خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کریں تو اصل اور حقیقی عید وہی ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب، مزور نقوی صاحب، ماشاءاللہ۔ فاروق صاحب، آپ کو، گل صاحب کو، ہدایت ٹی وی کی ساری ٹیم کو ماشاءاللہ بہت بہت عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، خیر مبارک۔ اور ماشاءاللہ آپ نے جنت کے سرداروں کی شان میں کیا ہی عالی شان قصیدہ پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ۔
اور جس خلوص سے آپ نے پیش کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے بس کہ دعائیں میں چاہیے، بیان کر سکوں. دعائیں چاہیے بس آپ کی. مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اسی طرح آپ یہ عبادت جاری رکھیں. الہی میں آمین. مولا کے حضور چند اشعار ہدیہ کرنا بسم چاہتا ہوں. اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پڑھو نا محمد یہ عبادت اور ہوتی ہے مگر نام علی لے لو تو لذت اور ہوتی ہے. یہ کیوں غیروں کو آنے مصطفیٰ میں تم ملاتے ہو نجاست اور ہوتی ہے طہارت اور ہوتی ہے. کہا شہزادی جنت میں دربار خلافت میں یہ اڈے ہیں لٹیروں کے عدالت اور ہوتی ہے. بہت آسان ہے لے کر جانا چلے آنا مگر خیبر کو جو تو طاقت اور ہوتی ہے. شب ہجرت کے دو قصے کوئی روئے کوئی سوئے سیاست اور ہوتی ہے حفاظت اور ہوتی ہے. آخری شعر جناب. بسم اللہ. علی کے بغض میں مرنا علی کے عشق میں مرنا علی کے بغض میں مرنا علی کے عشق میں مرنا ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے. پڑھو نعت محمد یہ عبادت اور ہوتی ہے. بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ محترم مزور نقوی صاحب. ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمیشہ داد دیتے ہیں. بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیا ہی خوبصورت اشعار آپ نے پیش کیے. علی کے بغض میں مرنا، علی کے عشق میں مرنا، ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے. اور آج آپ نے دیکھا ایک جو شیطان تھا، ایک جو دہشت گرد تھا، وہ اسی جگہ پر ہلاک ہوا، ذلیل ہوا، واصل جہنم ہوا. اور وہیں پہ جو جان بچانے والا تھا امین حسین اسلام آباد میں، وہ شہید ہوا اور مولا کے اس وقت حضور پیش ہوگا. اور اس کے جو درجات ہیں، کیا ہی اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرمائی ہے. تو علی کے بغض میں مرنا، علی کے عشق میں مرنا، بہت ہی آج کے دن کو یہ ایک عکاس، یہ جو ربائی ہے، یہ جو مصرع ہے آپ کا نقوی صاحب، علی کے بغض میں ایک مر گیا اور ایک علی کے عشق میں مر گیا. ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ناروے سے مزور نقوی صاحب تھے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. شکریہ. عید مبارک آپ کو. دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد بھائی. اور بہت اچھی منقبت آپ نے بھی پڑھی اور یہ ابھی بھی انہوں نے پڑھی، بہت اچھا لگ رہا تھا. بہت شکریہ. میں ذکر کروں گا اس بہن کا جو پاکستان سے پہلے ایک کال کر کے اس رات میں وہاں جا کے آپ کی محبت میں، ہدایت ٹی وی کی محبت میں کال کی اور انہوں نے اتنی جو ہے نا اپنا پیغام ادھر دیا. جی. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی
جو ہے وہ اہل بیت کا پیغام اس طرح دیتی ہے، اس پیار و محبت سے کرتی ہے کہ امام کے اس قول پہ جو ہے عمل کرتی ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ جواب دیتی ہے. اور کچھ کالر ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ تیش میں آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ جواب دیے جاتے ہیں، اور تحمل کے ساتھ. اور اسی لیے یہ محبت اس طرح چھا گئی ہے پوری دنیا میں کہ یہ رات کا وقت اور دن کا ٹائم، اور چاہے کہاں بھی ہیں، کسی کونے میں بھی لوگ ہیں، وہ اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں اہل بیت کے. ہدایت ٹی وی پہ اس طرح سے محبت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. اور آپ لوگوں کی بھی بہت چاہت ہے. میں آپ کی ٹیم کو اور آپ کو بہت بہت مبارکباد کہتا ہوں. اور اس ناچیز کو توقیر حیدر میرا نام ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں انشاءاللہ فون کرتا رہا. بالکل توقیر صاحب، بہت شکریہ. آپ نے جس طرح ہدایت ٹی وی کی محبت کے اظہار کے حوالے سے بات کی ہے، واقعی کہ دنیا بھر میں اس وقت 150 سے زائد ممالک میں، اور ایسی جگہوں پہ ایسے ممالک سے بعد میں آن ایئر ظاہر ہے بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے، جو لوگ SMS کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، آفس میں پتہ چلتا ہے ہمیں ان ممالک کا، ان جگہوں کا نام تک نہیں آتا یا نہیں پتہ ہوتا جہاں ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کا پیغام جا رہا ہے. اور یہ سب مولا پنجتن پاک کے فضل اور آپ سب کی محبت کی وجہ سے ہے. اور بس کبھی کبھار ہدایت ٹی وی آپ کو، اپنے ناظرین کو پکارتا بھی ہے. اور ان دنوں ویسے تو آپ ایک فگر دیکھ رہے ہیں محبان ہدایت کیمپین کا، جو 5000 کی تلاش، اور ابھی 3400 ہمارے بہن بھائی ہوئے ہیں جنہوں نے 14 پاؤنڈ اور 14 یورو دینے ہیں. ایک ایمرجنسی اپیل یا ہنگامی اپیل اسے کہہ سکتے ہیں. محبان زینب سلام اللہ علیہ 69 پاؤنڈ 69 پاؤنڈ آپ کے خوبصورت نام کے اعداد ہیں 69، تو اسی کے مناسبت سے یہ ڈیجٹ یا یہ عدد چنا گیا ہے. تو پچھلے دنوں اس پر ہم نے اپیل بھی کی. تو ساتھ ہی ساتھ ہر پروگرام میں ہم آپ کو یاد ضرور دلاتے رہتے ہیں کہ محبان زینب کیمپین میں 69 پاؤنڈ صرف ون آف ڈونیشن ہے. یہ آپ دے کے اور ہدایت کا جو ایک پیغام ہے اس میں آپ اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں اس میں تمام پھر لوگ اس اجر میں، اس ثواب میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. کالر انتظار میں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، بات کیجئے. السلام علیکم. ہیلو بیٹا. جی بیٹا بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیر مبارک بیٹی. اپنا نام بتا دیں. نعت علی جنم سرل عجائب، نعت علی جنم سرل عجائب، تجد ہو نلا کفن نوائب، کل امن وکمین سینجلی، کل امن وکمین سینجلی، بعصمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی علی علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو بیٹا. بہت شکریہ. ناد علی آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور چھوٹے سے ہمارے ہدایت فیملی ممبر تھے. ان جو بھی بچے آتے ہیں ان کے لیے بھی آپ خصوصی دعا کیجیے گا. اور والدین کو سلام کہ کس طرح سے بہترین انداز میں آپ اس طرح پرورش کر رہے ہیں، ان کی نشو و نما کر رہے ہیں. تو یہ ضرور کام آئے گی آپ کی اس دنیا میں بھی، اور جب ہمیں اس جہاں میں نیکیوں کی تلاش ہوگی تو یہ بچے بعد میں انشاءاللہ جب بڑے ہو چکے ہوں گے تو یہ آپ کو بھولیں گے نہیں. یہ سبق جو آپ آج انہیں یاد کرا رہے ہیں تو وہ بچے اسی ٹریک پہ چلتے جائیں گے، وہ بھولیں گے نہیں، اور پھر آگے چل کے یہ آپ کا سہارا بنیں گے. کوئی کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں. جی تو ناظرین آپ آئیے. آج کا یہ عقیدت کے پھول پروگرام عید اسپیشل ہے، ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں، اپنی عقیدت کا بھی اظہار جاری ہے. کس طرح سے عید منانی چاہیے، کس طرح ہم نے منائی ہے، کیا اب بھی کمیاں ہیں، اور ماہ رمضان کے بعد اگر یہ کمیاں خدا نخواستہ ابھی تک جڑ سے وہ اکھاڑی نہیں گئی ہیں یا ہم سے ان کی جان نہیں چھوٹی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہماری کمی ضرور رہ گئی تھی عبادات میں. لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا زندگی شاید یا جب تک سانسیں چل رہی ہیں، یہی بڑوں سے سنا ہے، علماء کرام سے سنا ہے کہ اپنے آپ کی جو اصلاح ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا جو وقت ہے وہ آپ کی آخری سانس تک ہے. تو اگر آپ نے آخری سانس تک بھی کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی ہے
تو پھر آپ صحیح ٹریک پہ صحیح ہدایت پہ آ گئے ہیں تو آپ کی زندگی یا آپ کا جو ایک رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سب کامیاب گیا ہے. ورنہ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا ان ایام سے، ان تمام جو ہماری ایکٹیویٹیز رہی ہیں ماہ رمضان میں، اس کے بعد ہم زیرو کے زیرو ہیں، تو پھر ہم نے سمجھ لے کہ یہ مہینہ اتنا بابرکت جو مہینہ گزرا ہے وہ بھی ہم نے ضائع کر دیا. مولا امام حسین علیہ السلام کا ذکر، اور ایک بھائی جو توقیر حیدر صاحب آئے تھے ان کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں اس چینل کو پسند کیا، ہماری پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا ہے. تو اس دن بھی ہم جو اب آخری سحری پروگرام کر رہے تھے تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو بھی لوگ تعریف کرتے ہیں، جو بھی اچھا کہتے ہیں، وہ خود 100% بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. اسی لیے ان کو ہماری یہ جو کاوش ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے. اور یہ جو چینل ہے یہ کوئی عام چینل نہیں ہے، یہ کوئی میڈیا کا ایک عام یا دیگر جو چینلز ہوتے ہیں اسی طرح کا یہ چینل نہیں ہے. یہ مولا پنجتن پاک کا امام زمانہ علیہ السلام کا چینل ہے، اور 5 سال بھی ناظرین ابھی اس چینل کو مکمل نہیں ہوئے ہیں. تو تقریباً 4.5 سالوں میں اس نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے. اتنے کم وسائل کے باوجود آپ کی خدمت میں 24 گھنٹے یہ پروگرام پیش کر رہا ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر خطے میں دیکھا جا رہا ہے. اور کم وسائل کے باوجود ناظرین 3 جگہوں سے، خاص طور پہ ہمارے یہاں سے آج آپ نے مانچسٹر اسٹوڈیو سے لائیو ٹرانسمیشن دیکھی، اس کے بعد پھر برمنگھم اسٹوڈیو سے، لندن اسٹوڈیو سے بھی آپ پروگرام دیکھتے رہیں. اور مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے یہ جو اس وقت میں جہاں پر یہ پروگرام اب کر رہا ہوں یہ ہمارا اپنا مانچسٹر ایک مرکز ہدایت یا ہدایت سینٹر سے آپ یہ لائیو دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پچھلے عید الاضحیٰ کو ہم نے اس کا تقریباً آغاز کیا تھا، تو یہ یہاں پر ہدایت ٹی وی کی دوسری عید ہے. اس سے پہلے بریڈ فورڈ میں بہت اچھا ٹائم گزرا، بہت اچھا وہاں پر بھی وقت گزرا، اور وہ ایک گو کہ ایک آغاز تھا. لیکن آپ سب لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ جو ڈیولپمنٹ تھی یا جو وہاں پر ظاہر کرائے کی جگہ تھی اس میں اور زیادہ اخراجات تھے، اور اپنی جگہ پہ کم سے کم یہ ہے کہ کرائے سے جان چھوٹی ہے. لیکن وہی آ جا کے جو بلز آتے ہیں آپ تک پہنچنا وہ اصل کام ہے. تو جب تک ہم یہ تمام جو بلز ہیں وہ واجب الادا جو نہیں ادا کیے جاتے تو پھر وہ بعض اوقات رکاوٹیں بھی آتی ہیں. اسی وجہ سے ان رکاوٹوں سے بچنے کے لیے یہ ہنگامی اپیلیں آپ کے لیے لانا پڑتی ہیں. لیکن کیا کہنے کہ آپ نے کبھی مایوس نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہدایت ٹی وی ہے آپ کا اپنا ٹی وی ہے، آپ کی اپنی آواز ہے. وہ ایشوز پر ہم یہاں پر پروگرام کر چکے ہیں، اور کوئی ہمیں روک رکاوٹ نہیں ہوتی کہ ہم اگر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، ہم کھل کے اس پر بات کر سکتے ہیں. اور جہاں بھی کوئی مظلوم ہے، چاہے اپنا ہے، اپنے مذہب کا اس کا رشتہ ہے، یا چاہے کوئی غیر مذہب ہے، اس کی ہمیشہ ہم نے ساتھ اور اس کا ساتھ نبھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک ایسا ہدایت ٹی وی ہے جس کا نام ہی ہدایت ہے، اور اس کا موٹو یا مقصد یہ ہے کہ گائیڈنس ٹو دا رائٹ پاتھ. تو ایسے لوگ جن کو نہیں پتہ تھا کہ رائٹ پاتھ یا سچا یا صحیح راستہ مذہب حق کا کیا ہے، جب آپ کا جی چاہتا ہے آپ فون اٹھا کے علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، اور سوال جو آپ کے ذریعے نہ صرف آپ اصلاح پاتے ہیں، اصلاح حاصل کرتے ہیں، بلکہ آپ کے جو سوال کی وجہ سے جواب جو ملتا ہے اس کی وجہ سے دیگر ہزاروں ناظرین بھی آتے ہیں اور اصلاح اور اپنی ہدایت پاتے ہیں. بعض اوقات جیسے پھولوں میں کوئی کانٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کی ترچھی آڑی ترچھی کچھ کالز وغیرہ آتی ہیں غصے میں. تو وہی بات کہ علی کے بغض میں مرنا، علی کے عشق میں مرنا، ہلاکت اور ہوتی ہے اور شہادت اور ہوتی ہے. تو اس طرح کے بغض رکھنے والے اور نفرت رکھنے والے تو وہ اپنا ٹائم گزار کے چلیں گے، اور جب ان کی آخری سانسیں مکمل ہوگی تب ان کے سامنے تمام دریچے کھلیں گے، اور تمام جو پردے ہیں ان کے سامنے سے جب کھلیں گے ہٹیں گے تو پھر وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا. اور یہاں پر جو مولا کے شیدائی ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ دیکھیں کتنے مشکل حالات میں ہیں، اتنے زیادہ مشکل حالات، لیکن پھر بھی وہاں پر تمام لوگ جب بھی موقع ملتا ہے، آپ نے 21 رمضان المبارک میں لوگوں کا جو رش ہے، لوگوں کی جو عقیدت ہے وہ دیکھی ہوگی. سب کو پتہ ہے القدس ریلی میں آپ نے دیکھا، پاکستان کا علاقہ خاص طور پر اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہاں پر تو دہشت گردوں کے لیے کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں.
اب تو جیسے بنو جیل توڑی گئی تھی، ڈیرہ اسماعیل خان جیل توڑی گئی، لشکر جھنگوی اور بڑے بڑی جو تنظیمیں ہیں دہشت گردوں کی، وہاں کے گنے چنے اور ایک بہت ہی ٹاپ جو دہشت گرد تھے وہ چھوٹے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں پر آ کے وہ انہوں نے کوئی مسجد نہیں سنبھالنی، کوئی انہوں نے کوئی نیک کام نہیں کرنے، انہوں نے وہی کام کرنا ہے جس کے لیے ان کو چھڑوایا گیا ہے۔ تو ان کے ہوتے ہوئے بھی جی کالر ہیں، السلام علیکم۔ آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ جی جی بسم اللہ، آپ بات کریں، آپ کی آواز صاف ہے۔ ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ سید اقبال عرض کر رہا ہوں لندن سے۔ ماشاء اللہ سید اقبال صاحب، جی محترم بات کریں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، سید اقبال عرض کر رہا ہوں لندن سے۔ جی بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ کیا صرف محرم الحرام میں ہی حسین علیہ السلام کے بارے میں بات چیت کی جا سکتی ہے، یا ان کا جو آخری خطبہ تھا وہ انہی دنوں کہا جا سکتا ہے، یا ان کے چند الفاظ میں ابھی بھی عرض کر سکتا ہوں؟ نہیں جی، ہم تو ابھی اگر آپ نے پروگرام شروع سے دیکھا ہے تو ہم ذکر ہی مولا امام حسین علیہ السلام کا کر رہے ہیں۔ یہی فرمایا تھا آخری خطبے میں جی جی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے حکمراں کو دیکھے کہ ظالم ہو، حرام کو حلال سمجھتا ہو، عہد خدا کو توڑتا ہو، میری سنت کے خلاف عمل کرتا ہو، بندگان خدا کے ساتھ تکبر اور سرکشی کا برتاؤ کرتا ہو، تو انہوں نے حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا آخری خطبے میں کہ بھائی دیکھو اپنی حالت کی طرف رجوع کرو، کیا میرا قتل تمہیں روا اور جائز ہے؟ کیا سید الشہداء حمزہ اور جعفر طیار میرے خاندان کے بزرگ نہیں تھے؟ میں نے آج تک کسی سے جھوٹ نہیں بولا اور نہ کسی سے وعدہ خلافی کی ہے، نہ کسی متقی و پرہیزگار کو آج تک ناراض کیا ہے۔ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر تم ان سے دریافت کرو تو وہ تمہیں اس سے آگاہ کریں گے۔ جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدامی، سہیل بن سعید، زید بن رقم اور انس بن مالک، یہ لوگ تمہیں بتائیں گے کہ باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق انہوں نے کیا سنا ہے۔ مجھے تمہاری دیدہ دلیری پر بے حد افسوس ہے کہ تم لوگ کیسے ہو کہ نہ تم کو خدا کا خوف ہے نہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے فرمائی، لیکن ظالم لوگوں نے ایک نہیں سنے۔ تو یہی حال اب کراچی اور پاکستان کا ہو رہا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو بس دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ امن و امان سے ہم سب کو رکھے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں۔ السلام علیکم سید اقبال۔ بہت شکریہ محترم سید اقبال صاحب لندن سے، کیا ہی خوبصورت باتیں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے آخری خطاب میں سے چند اقتباس آپ نے پیش کیا۔ تو بالکل سب یہ جو حالات ہمارے سامنے ہے، اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں سید اقبال صاحب جو مولا امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے وہ قیام کیے ہوئے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور آج ہی کی وہ جو زندہ مثال ہے کہ کس طرح سے دہشت گرد کو ایک مجاہد نے نشانہ بنایا۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو سارے مومنین کو عید مبارک ہو۔ خیر مبارک چنگیزی صاحب۔ ایک نعت رسول مقبول پڑھوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مومنین کی مشکلیں آسان ہوں۔ الہی آمین، اللہم صلی علی محمد۔ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس دی شب اس را خدا نے وہ پذیرائی کہ بس ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس گنتے گنتے تک گئی تا روح کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہے زمیں پر اتنے شہدائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس میں نے جلتی دھوپ میں جب چیرتی نعت رسول
رحمتوں کی ہر طرف ایسی گٹا چائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس دیکھ کب بھی وقت ہے دامن نبی کا تام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس ایک دن میں لکھنے بیٹھا تا شب ہجرت کا حال کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس دی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس مومنین کے لیے التماس دعا میں یاد رکھیں۔ صاحب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ ہدیہ عقیدت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ناظرین، عقیدت کے پھول عید اسپیشل پروگرام جاری ہے اور بہت اچھی باتیں سید اقبال صاحب نے بہت بہترین بات کی ہے، اور اس پر مختلف ہم بات مزید آگے کریں گے۔ مولا امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین کے جو اقوال ہیں وہ بھی آپ ضرور لائیے، اپنی عقیدت کا بھی اظہار کیجئے، قصیدہ، منقبت، خوبصورت پیغام۔ اب وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا، اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے، کہیں نہ جائیے گا۔ عید اسپیشل میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔